فاضل حسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، رہنما ہے استحکامی پاکستان پارٹی۔ بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ چوہان صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک اور ڈرامہ، ایک اور سازش ریاستی اداروں کے خلاف وہ بے نقاب ہو چکی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیو ٹی وی چینل کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک انفارمیشن تذکیر کے طور پہ رکھوں گا کہ امریکن پریزیڈنٹ سابق ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو اس وقت کیس چل رہا ہے اور وہ گرفتار ہیں اور بڑا سویر کیس چل رہا ہے، وہ کس ایشو کے اوپر چل رہا ہے؟ وہ اس ایشو پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک سرکاری فائل اپنے پاس رکھی اپنی پریزیڈنٹ شپ کے فارغ ہونے کے بعد، ایک سرکاری فائل۔ یہ امریکہ جیسے پاورفل ملک کے جہاں پر قانون کی امپاورمنٹ سب سے سخت مانی جانی پہچانی جاتی ہے، وہاں پہ یہ عالم ہے۔ تو آج کا جو انکشاف ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے ایک سائفر وہ لے کر گما دیا اور اس سائفر کو لہرا کر پوری پاکستان کو، جناب اس کی اکانومی کو، اس کی معاشرت کو، اس کی جناب ثقافت کو، اس کے معاملات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اعظم خان تو آج بولے، میں پچھلے 2 مہینے سے پوری پاکستانی قوم کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں پارٹی چیئرمین نے بتایا مارچ کے مہینے میں مختلف میٹنگز میں، اور ایک میٹنگ میں 7 منسٹرز کی مارچ کے تیسرے ہفتے میں لاہور میں سینئر 3 منسٹر، اس میں عثمان بزدار صاحب سے لے کے ہم 7 سینئر منسٹر موجود تھے پنجاب کے۔ وہاں پر آ کے پارٹی چیئرمین نے کہا کہ جناب میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، یہ سائفر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سائفر دکھایا انہوں نے آپ کو چوہان صاحب؟ سائفر تو دکھایا ہی نہیں جا سکتا کسی کو، جانا یہ تو ہر ملک کا قانون اور آئین ہے کہ کوئی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میٹنگ میں پھر مزید کیا کہا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب سنیے گا تسلی سے۔ انہوں نے کہا جناب امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، میں پاکستان کی داری کی اور غیرت کی بات کر رہا ہوں، میرے خلاف میری حکومت گرائی جا رہی ہے۔ تو جناب اس دن میں نے روتے ہوئے انہیں کہا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ خان صاحب اگر آپ کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، باوجود اس کے کہ اسی دن اور انہی دنوں پہ کروڑوں روپے کی آفر مجھے بھی ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ سارے یہ لوٹے تیار کر رہے تھے تو ہم نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا اور ہم جناب امریکہ کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایگزیکٹ 4 مہینے بعد ترجمانوں کی میٹنگ میں مسلسل ہمیں یہ سمجھایا بتلایا جانا شروع کیا گیا جسٹ پچھلے سال کہ اب کسی نے سائفر کی بات نہیں کرنی، اب کسی نے امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی، اب کسی نے امریکہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، اب کسی نے امریکی سازش کا تذکرہ نہیں کرنا اپنی پریس کانفرنس میں اور اپنے میڈیا ٹاک میں اور اپنے ٹاک شو میں۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل یہ چیزیں کہی جاتی رہی۔ میں تو اس وقت سے ساری چیزیں جانتے ہیں ہم لوگ، اور پھر اگست کے مہینے سے ہمیں ترجمانوں کو میٹنگ سے سمجھانا شروع کیا گیا، اور اس کے بعد 2 مہینے گزرے تو جناب ستمبر کے مہینے میں پچھلے سال 2022 میں چیئرمین تحریک انصاف نے یہودی لابنگ فرم ہائر کی امریکہ میں کہ وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو موٹیویٹ کرے کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف امریکہ کے مخالف نہیں ہیں، امریکہ کے دوست ہیں، امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، امریکہ کی پالیسیز کو اس خطے میں اور پاکستان میں ان کی مرضی کے مطابق امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ چیز بھی دیکھی، پھر وہ تو چوہان صاحب جب ساری باتیں عیاں ہوتی چلی جا رہی تھیں، آپ کو جب پتہ چل چکا تھا، تو پھر آپ لوگ کس وجہ سے ساتھ رہے چیئرمین پی ٹی آئی کے؟ آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ فیاض چوہان واحد بندہ تھا جو ان کو یہ چیزیں سمجھاتا رہا۔ اچھا ٹھیک، ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر بھی سمجھاتا رہا کہ جناب آپ یہ چیزیں نہ کریں، فوج کے خلاف یہ آپ بغاوت نہ کریں، فوج کے خلاف عوام کے اندر نفرت پیدا نہ کریں۔ حقیقی آزادی امریکہ سے شروع کر کے 4 مہینے بعد فوج کے خلاف شروع کر دی گئی، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل، اصل میں جو اسرائیلی لابی کی جو پوری کنسپائریسی تھی وہ یہ تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کو استعمال کر کے اس انداز سے پہلے امریکہ کے حوالے سے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارا غم اور غصہ اور انتقام اور نفرت ریاستی اداروں، پاک فوج، ISI اور عدالتی سسٹم کی طرف لے کے جانا ہے اور ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اب یہ جو سازش تھی یہ دن بدن کھلتی چلی جا رہی ہے۔ جو باتیں پچھلے 2 مہینے سے میں کر رہا ہوں ان 2 باتوں کے اوپر جناب اب ساری ان کے رائٹ اور لیفٹ جو لوگ 24 گھنٹے موجود ہوتے تھے وہ اس بات کے انکشاف کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی الارمنگ چیز ہے،
चौहान साहब, आप बरमला इजहार कर रहे हैं कि 9 मई की जो साजिश थी, ये जो साइफर की साजिश थी, ये कड़ी से कड़ी आप मिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ किया गया चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। उन्होंने जिस तरह से पहले तो अपने रहनुमाओं को ये बता दिया ना कि असल तो साजिश ये थी, असल साजिश ये थी कि हमने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। इजरायली लॉबी का ड्रामा था। इजरायली लॉबी प्री प्लान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को इस्तेमाल किया। अच्छा। उसके लिए उन्होंने पूरी पीटीआई की अवामी जनाब जो एक ग्रिप थी उसको इस्तेमाल किया। और सबसे मैं समझता हूँ बड़ा जुर्म क्या है जो आज साबित हुआ है, वो जुर्म ये है कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात का रेप किया गया है पार्टी चेयरमैन की तरफ से अमेरिका के नाम पे, अमेरिकी साजिश के नाम पे, सबसे बड़ा जुर्म ये है। हम सबको इस्तेमाल किया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया, सबको इस्तेमाल किया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म है। असल चीज ये है। ठीक है चौहान साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद हमारे साथ। शाहिद रिंद, आप चौहान साहब को सुन ठीक है। जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, आप सुन रहे हैं, चौहान साहब कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म साजिश जो है वो की गई, साइफर से ये मामला शुरू हुआ, फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर आके अभी वो कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कोई नया बयानिया जो है वो घड़ा जा सकता है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। देखें, चौहान साहब जो है वो एनी शाहिद हैं उन तमाम मीटिंग के, उन तमाम इजलासों के जिसमें पहले ये साजिश घड़ी गई, फिर बाद में कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ बात ना करें, अब ये साजिश जो है ख़त्म हो गई है, अब जो है वो फौज के खिलाफ जो है बात की जाए। तो ये वो चीज़ें हैं। चौहान साहब तो एक शख्स हैं, तो कितने ऐसे जी शऊर सियासतदान होंगे, कितने ऐसे सियासी वर्कर होंगे जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो है बड़ी लायल होंगे, उनको उनका जो बयानिया है, उनकी जो करिश्मा है उस पर मत मिटते होंगे कि ये पाकिस्तान के लिए शख्स बड़ा काम करना चाह रहा है, ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं उसके खिलाफ डटा हुआ है, तो इसलिए साथ दें। तो जब इन्होंने खुद देखा, चौहान साहब ने और इनके साथियों ने और बाकी लोगों ने, कि ये तो सारा ड्रामा है, ये तो सारा झूठ है और ये तो सारी साजिश है, न सिर्फ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, बल्कि उन जो लोग उनके साथ थे उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा था। जो लोग उनके साथ थे उनके सामने भी झूठ बोला जा रहा था, उनके सामने भी एक ऐसा बयानिया रखा जा रहा था जिसकी बुनियाद झूठ पर थी, जिसकी बुनियाद साजिश पर थी। और इसलिए चौहान साहब जो अभी कह रहे हैं कि मैं उन्हें बार बार कहता रहा, तमाम मीटिंग में बताता रहा कि खान साहब फौज के खिलाफ साजिश ना करें, खान साहब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना करें। तो ये वो लोग हैं जो आई विटनेस हैं। जैसे आजम खान एनी शाहिद थे उस सारी साजिश के, उस सारे ड्रामे के, उस सारे बयानिया के, कि उनके सामने ये सारा बयानिया, उनके सामने ये सारी साजिश जो है घड़ी जा रही थी।